یہی تو بات ہے میرے عزیزو. موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں, تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے. نبیوں کا مقام الگ ہے. نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے. تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی. ہاں, انبیاء سے اجازت لی جاتی, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے. ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے ایک تماچا لگا دیا, اور کہا جاتا ہے کس نے, موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو, اور ان کی آنکھ باہر آئی. وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا؟ اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر تھی. وہ پیغمبرانہ جلال تھا. کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے؟ اور کیا کسی کی ہمت تھی؟ یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے, وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں. کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کے طرح, ہماری طرح بشر تھے, تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ, پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا. وہ نبی کی شان ہے, اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا, نہیں, رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ, اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں, ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی, اتنی زندگی ان کو دی جائے گی. دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا, کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی. دوسرا کوئی ہو تو کہتا نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے, 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ, میں رب سے بات کرتا ہوں. اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی, اس لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی, جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا. پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو. زمین کو لپیٹ دیا گیا, آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا. وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو. یہ شان ہے نبیوں کی کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے. کچھ موتیں وہ ہیں, اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں, موت میں درجات ہیں. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے, آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے. ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو, ریشم کا کپڑا, سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے. روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی, شدت کا درد ہوگا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے. ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو, نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث,
گندے جسم سے نکل جا. اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے, گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا, جہنم میں داخل ہو جا. اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے, چہرہ بدل جاتا ہے, موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, موت کے وقت جو حالات آتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں, اور یضربون وجوہہم وادبارہم, ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے, بہت شدت کا درد. اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے, اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے. یہ موت کے انداز ہیں. میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزو, یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی. اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں, توجہ, کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے, اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے, وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے, فرشتہ ایک ہی ہے, درد کیسے ہوتا ہے, روح ایک ہی ہے. آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے, تجھے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے. وہ پڑھ کر کے آیا, اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, یا کیسے کافر کی موت آتی ہے, کیسے مومن. ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں. وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں. کہا پھر سے پڑھ کر کے آ. پھر پڑھ کر کے آیا, کچھ نہیں ملا. موت کے نکلنے کا یا روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے. امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے. کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی, دیکھ کر کے فدا ہو گئی. شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی, اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا, تانے مار رہی تھی. تو زلیخا نے کیا کیا, ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی, اور گھر میں بلایا, اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا, اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا. بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی. اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا, جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے, ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو. عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسے ہو گئیں, مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا, 4 انگلیاں کٹ گئیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. قطعنا ایدیہن, اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی. ارے عورت ذات ہے, تھوڑا سا کھروچ آ جائے تو واویلا کرتی ہے, 4 انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلا. ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے, یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا. تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے, لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے. بات در حقیقت یہ ہے, ایک مومن صالح, ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے, بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں, تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں. ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں, ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا, مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں میرے عزیزو, یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تو دیکھو, 5 چیزیں اس شعر میں فرمایا آپ نے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حسن یوسف پہ, حسن پہ کٹی, حسن
यूसुफ पे कटी, काटा नहीं है उन्होंने, वो कट गई है और बेखुदी में कटी हैं, जानबूझ के नहीं काटा, कटी। मिस्र में, अरब में नहीं, मिस्र की औरतें हैं, अंगुष्ठ यानी उंगलियां और जना औरतें, और इसके बदले में दूसरा मिसरा देखो कमाल का, आला हज़रत कहते हैं वहां उंगलियां कटी थी और यहां सर हैं अरबों के, सहाबा के, ताबाइन के, और वहां हुस्न पे कटी थी, यहां तो सिर्फ नाम पे कटने को तैयार है। और वो कट गई थी बेखुदी में, मगर रसूलुल्लाह के दीवानों का हाल ये है कि कटाना भी चाहते हैं। ऐसे नहीं कि बेखुदी में कट गया सर, नहीं, जान करके कि ये कहने पर मेरा सर कट सकता है फिर भी कटाने को तैयार है। सर कटाते हैं तेरे हुस्न पे नहीं या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे। और मिस्र की औरतें नहीं, अरब के मर्द, अरब के बड़े शहसवार, या रसूल अल्लाह ये तेरी अजमत है कि वहां हुस्न यूसुफ पे औरतों की उंगलियां कट गई थी, यहां सिर्फ आपके नाम पर बड़े बड़े शहसवार अपना सर कटाने को तैयार है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है, उस इश्क में जीते रहोगे तो दुनिया से जाना भी आसान होगा, बल्कि दुनिया में जीना भी आसान होगा। जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा इंशाअल्लाह।